ویو سے لکھا ہے. میں نے آپ کو اس میں ایگزامپلس دیے ہیں. میں نے والدین کے رشتے کی بات کی ہے. والدین کے لیے اس میں بہت اصلاح ہے. اس میں نوجوان لڑکوں کے لیے اصلاح ہے. اس میں ظاہر ہے اپنی میری زندگی کی مثال ہے تو خواتین کے لیے بہت اس میں میسج ہے. اس میں پریکٹیکل ایڈوائس ہے کہ کیسے جابس کریں, کیسے سچویشنز کے ساتھ ڈیل کریں, پرسنل ریلیشن شپس میں کیسے ڈیل کریں. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ, آپ اگر اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ سیلف ہیلپ بک ہے کہ آپ ایک سچویشن میں ہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ نے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے, میں نے کتاب جب لکھی تو ایک یہاں کی ایک خاتون ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کیسے گیا, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ. تو میں نے اس کی وہ انسپریشن لے کے کہ ہمیں بتاؤ تم نے کیسے سروائیو کیا اور کیسے یہ آپ یہاں تک پہنچی. تو ظاہر لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو اصلاح کے علاوہ پریکٹیکل ایڈوائس ہے اور اپنی غلطیاں بھی میں نے بتائی کہ میں نے اس وقت یہ کیا تو نقصان اٹھایا, اس وقت یہ کیا تو کیا ہوا. اور وہ لوگ جو کہ خوشی کی تلاش میں ہیں, وہ لوگ جو کہ کسی اطمینان کے خواہش مند ہیں, اور وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں, غلط راستے پہ چل جاتے ہیں یا ناخوش ہیں اپنی زندگی سے, ان کے لیے بہت زیادہ اس میں کلیئر میسیج ہے. اور وہ میں نے بڑی آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلز دیے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں. کیونکہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل کچھ وقت گزارے ہیں. کچھ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت, کچھ ایسے وقت ہے جو آپ کو نہیں پتہ, ان کے بارے میں بھی بات کی ہے میں نے. تو میرا خیال ہے ہسبینڈس کے لیے بھی, بیٹوں کے لیے بھی, باپ کے لیے بھی, بیٹیوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے اس میں ہے. کیونکہ دیکھیں میں بیٹی پہلے, اس کے بعد خالہ, اس کے بعد ماں, اس کے بعد جرنلسٹ, اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی کی انسائٹ, اس کے بعد ایک سوشل ایکٹیوسٹ, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ بھی کہ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح میرے اوپر دباؤ ہے اور خاموش کیا گیا ہے. تو وارئر بھی تو میں ہوں, میں لڑ بھی تو نہیں ہوں, تو اس کے بھی بتا. اسی طرح جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کھلے عام بات کریں, پی ایم ایل این کی طرف آپ بات کریں, ان کی طرف سے کوئی شاباشی نہیں ملی, گلا آیا ہے. بلکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا ہے جو کہ ہمارے ہزارہ سے ہے, تو انہوں نے کہا کہ میم یہ غضب خدا کا کہ ہماری پارٹی نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی, تو کہہ رہے ہیں کہ لفافہ ہمارا ہے, ہمیں تو بھیج دیں. میں نے کہا میں نے تو ان کو بھی نہیں بھیجی, تو آپ کو کیسے بھیجیں. ای میلز کا آپ کی ملاقاتیں ہوئیں, ان کا دعویٰ ہے, انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں احسن اقبال صاحب, ان کی ای میل کنورسیشن ہوئی آپ کے ساتھ, انہوں نے آپ سے رابطہ کی, انہوں نے مرجم سے آپ کی ملاقات بھی کروائی, اور یہ کتاب کے ساری کے حوالے سے, تو جو کنورسیشن اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ای میل اکاؤنٹ جو ہے, کل بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی, لیپ ٹاپ کھول کے میں نے آپ کو دکھایا کہ ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے, یعنی احسن اقبال صاحب کا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو اگر ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یعنی انہوں نے ای میل نہیں کی. اگر انہوں نے ای میل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ مریم نواز کے ساتھ کیسے ملاقات کروا سکتے تھے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ریحام خان کے پاس ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو جینوئن اکاؤنٹ سے بات چیت ہو رہی ہوتی. تو احسن اقبال صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی, اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات نہیں کی, اور کسی اور پی ایم ایل لیڈر کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کروائی, یعنی کہ شہباز شریف یا ان کے بیگم کلثوم نواز یہاں پہ ایڈمٹ ہیں, آپ بھی یہاں پہ ہیں, آپ ان کی میں بہت ایکچولی اس بات پر شرمندہ ہوں. میں سچی بات بتاؤں کیونکہ ہماری پرورش ایسی نہیں ہوئی. اس دن حسین حقانی صاحب ہمیں لندن میں نظر آئے ہیں, اسٹور میں نظر آئے, میں نے ان سے بات کی, کیوں نہ کروں. اور آج کل پرسوں آپ نے مجھے دکھایا آسما شیرازی صاحبہ آئی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے خود کہا کہ اچھا آپ لوگ افطاری کے اکیلے ایسا ہی ہوا. میں نے کہا جی آسما شیرازی آئی ہوئی ہیں, ملاقات کرائیں, کیونکہ میرے پاس نمبر نہیں تھا. اب کلثوم نواز شریف بہت بیمار ہے, اور دیکھیں اگر مولانا صاحب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں, ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں یا کوئی میرا ان سے غرض ہو. چاہیے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم واقعی پوچھیں, حال پوچھیں, مطلب انسانی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے. اور میں نے نہیں پوچھا. ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ میں کتنے عرصے سے لندن میں ہوں, اور چونکہ میرا کوئی ایسا لنک یا رابطہ نہیں ہو پایا, لیکن آئی ایم آبویسلی کیونکہ میری والدہ کا لاسٹ ایئر انتقال ہوا ہے, اور مجھے سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا فون آیا
ہم سب کے لیے مائیں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. مریم نواز شریف کو تو سوری کلثوم نواز شریف کو تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, ہم تو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں, تو میری دل میں ان کے لیے عزت بھی ہے اور میرے دل میں ظاہر ہے کہ آپ نہیں جا سکی ان کی, میں نہیں جا سکی اور پوچھ بھی نہیں سکی, مطلب وچ از ویری میں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور کمنٹس میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں پاکستان میں, تھریٹس ہیں آپ کو, تو کیا آپ پاکستان واپس جائیں گی؟ دیکھیے میں دھمکیاں جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ ان سے مجھے گھبراہٹ نہیں, لیکن دیکھیے غلط بات ہے نا کہ آج جب آپ عرفان میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو فون کر کے جی لیکن جو بات میں جس بات میں مجھے غصہ آ رہا ہے اور تشویش ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کے بچے کو تھریٹ کرنا. دیکھیں میرے ساتھ جو لڑکے اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں, اب جیسے آج عرفان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پوچھنا کہ کہاں رہتی ہے, پرائیویٹ نمبر دو, اس کو ہنٹ کرنا. ایسے پاکستان میں جو لڑکے ہیں جو کہ میرے ہیلتھ ایشو جو ہیلتھ کیئر پہ ہم کام کر رہے ہیں, رضاکارانہ طور پہ جو کام کر رہے ہیں, ان کو پکڑ کے ان کے گھر کے ایڈریسز پہ ان کو بتایا جا رہا ہے, دھمکی دی جا رہی ہے, ان کو کہا جا رہا ہے ان کے جو سیکٹ ہے فقہ کو لے کے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں 21-22 سالہ نوجوان کو. دیکھیے یہ بڑی غلط بات ہے, اور ان کو کیا پتا کہ بلکہ ان سب نے ہم سے گلا کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا یہ کتاب, کیونکہ ان میں سے کسی نے میرے یہ جو کہہ رہے ہیں نا آر کے ٹیم, دیر از نو آر کے ٹیم. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹویٹر پہ آپ دیکھیں تو اس نے اپنے پروفائل پہ لکھا ہوا ہے PS ٹو میم ریحام خان. وہ سیلریڈ نہیں ہے, وہ والنٹیئر ہے. وہ بلکہ انٹرنشپ کے لیے میرے پاس آیا تھا جب میں نیو ٹی وی میں تھی, اور جب انٹرنشپ کے لیے آیا تو میں نے اس کی کریکشن کرنی شروع کی. بہت اچھا لکھتا ہے وہ. اب وہ دو سال سے زیادہ میرے پاس ہے اور میری ہر چیز کا خیال کرنا, لیکن وہ سیلری نہیں لے رہا, نہ اس کی کوئی سیاسی انسپریشن ہے, انٹرسٹ ہے. اس کو صرف اینکر بننے کا شروع میں شوق تھا. وہ شوق بھی ان سب اینکرز کو دیکھ کے وہ کہتا ہے میں اینکر بھی نہیں بننا, لٹرلی وہ یہ کہتا ہے. اس لیے کیونکہ وہ دن رات کا اس کا میرے مطلب ماں بیٹے کا ایک ریلیشن شپ بن گیا, تو ان کو دھمکیاں دینا, ان کو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا. اور آپ نے دیکھا یہاں پہ لنڈن میں ایک بڑا سیریس افینس ہے کہ کوئی میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں, مطلب یہاں پہ تو میں کوئی 8 آرمڈ گارڈز ہی لے کے پھر سکتی نا. یہاں پہ تو میں ایک نارمل لائف گزارنے کا مجھے حق ہے, میرے بچوں کو حق ہے, اور ہمیں اپنی لائف چینج کرنی پڑی ہے. کیوں میں یہ لوگ سوال کرتے ہوں گے, اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں مت کریں. لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو مت دیں. آپ یقین کریں لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو مت دیں, آپ کی لوگ بات آپ کی بات کو موڑ توڑ کے بات کرتے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ یہاں پہ ہیں, بچے آپ کے یہاں پہ ہیں, ڈیفینیٹلی پاکستان آپ کا ملک ہے, آپ نے بھی وہاں پہ جانا ہے, آپ کے بچوں نے بھی جانا ہے, جو وہاں پہ آپ کے والنٹیئر کام کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. کس حوالے سے کچھ سیکورٹی اداروں کو رپورٹس وہاں پہ یا یہاں پہ آپ کی طرف سے کچھ ہوا اس طرح؟ دیکھیے میں نے ڈائریکٹ بھی بہت دفعہ کہا ہے, اور میں نے پوچھا بھی. میں 2 مئی کو واپس جانا چاہ رہی تھی, اور میں نے کچھ انکوائریز کی کہ پتہ کریں ہمارے لیے سیف ہے کہ نہیں, اور مجھ کو یہ کنفلکٹنگ رپورٹس ملی. زیادہ تر یہ کہا گیا کہ نہیں آپ ابھی نہ آئیں. یہ جو کتاب ہے اس سے سب لوگ خوفزدہ بھی ہیں, اور اس وجہ سے بھی خوفزدہ ہیں کہ یہ جو ایک مافیا بن گیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے لوگ. اور یعنی کہ یہ بات غلط ہے کہ کوئی دوسری سیاسی جماعت مجھ کو کور یا پروٹیکشن دے سکے, دینا چاہے, کیونکہ یہ جو مافیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے. جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. کتاب کی رونمائی لندن میں ہوگی یا پاکستان میں ہوگی؟ چاہیے تو یہ کہ پاکستان میں ہو, لیکن فی الحال تو چونکہ لندن سے اشاعت کا ارادہ ہے تو لندن میں رونمائی پہلے ہوگی, اور انگلش اور اردو میں کتاب ایک ساتھ آئے گی. اردو کا جو ترجمہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہوا ہے, بہت آپ کو لطف آئے گا, اچھی طریقے سے لکھا گیا ہے, اور اس کے بعد دیگر زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشنز آئیں گی. میڈم پاکستان میں ایک سوچ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جی کہ عمران خان نے آج تک میڈم کے بارے میں طلاق کے بعد کوئی بات نہیں کی, اور ریحام خان صاحبہ جو ہے ان کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہیں, اور اس اثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی دیکھیے میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے میں کسی سیاسی پارٹی کی سربراہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس کوئی سیاسی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ لابی نہیں ہے, کوئی مغربی لابی نہیں ہے, سیلیبریٹیز نہیں ہے, سیلیبریٹی فرینڈز نہیں ہیں,
جیسے کرکٹ لابی ہو گئی, فلم سٹارز, اب یہ جو لوگ آ رہے ہیں, یہ جو ان کی سپورٹ کے لیے اور جو ان کے ماؤتھ پیسز بنے ہوئے ہیں, میرے پاس نہیں ہیں. اگر میرے پاس ایسے کچھ ایک دو اینکرز ہوتے, ایک دو چینل ہوتے جیسے ان کے پاس ہیں, تو میں بھی شاید خود نہ بولتی. میں نے تو کتاب ہی اس لیے لکھی ہے کیونکہ میرے پاس یہ آواز نہیں ہے, میرے پاس صرف اپنی آواز ہے. تو ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جب سارے کے سارے بول رہے ہیں, پورے چینلز بول رہے ہیں. شادی جو ہے وہ 7 محرم کو ہوئی اور 2 مہینے چھپائے رکھا, کیا یہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے خلاف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ ڈسکوالیفائڈ ہو سکتے ہیں اس بات پر؟ کیا آپ اس کے بارے میں کورٹ میں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں, یہ بات کیونکہ ذاتی بات ہے اور یہ سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. سب لوگوں کو پتا تھا کہ 31 اکتوبر 2014 کو شادی ہوئی. یہ سب سے جو کہتے ہیں ایسا سیکریٹ جو کہ سیکریٹ ہی نہیں تھا, ہر ایک کو پتا تھا. میرے کام والوں کو پتا تھا, کیبنٹ میں اس کے اوپر میٹنگ ہوئی کیونکہ ظاہر دھرنا چل رہا تھا اس وقت. پارٹی کو پتا تھا, باقی پارٹیز کو پتا تھا. تو اس کے اوپر میں کورٹ ایکشن نہیں لینا پسند کروں گی, نہ میں نے کبھی کوئی ارادہ کیا ہے اس کے اوپر. لیکن ہاں سرٹنلی یہ سوال اخلاقی سوال تو ہے کہ اخلاقی طور پہ تو یہ بنتا ہے کہ اخلاقیات کا اگر میں نے دیکھیں, میں اگر اپنی ذات سے کوئی انٹرسٹ ہوتا یا ذاتی انتقام ہوتا تو پھر میں شاید میرے لیے پاکستانی عدالتیں. لیکن چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ صادق اور امین کسی کو بھی کہنا, صادق اور امین کا کہنا کہ کیونکہ دیکھیں جلسوں میں جب آپ جا کے کہتے ہیں نا کہ میں صادق اور امین چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے, تو یہ آپ کو سرٹیفکیشن دی ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان نے. تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ کک بھی چوری لک بھی چوری. چور بچائی شور والی بات نہیں ہے کہیں. چلے عدالتیں آج کل بڑا کام کر رہی ہیں, بڑی ایکٹنگ ہے چیف جسٹس صاحب کی میں. تو آپ بھی کوئی ان سے کہیں گے کہ آپ کو بھی تھریٹس مل رہے ہیں, آپ ایک تنہا عورت کام کر رہی ہیں. ایک میں نے ان کو پلی کی ہے کہ مجھے خدارہ میری تنخواہ نکال دیں, کیونکہ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان سے کروڑ لیے اور پتہ نہیں 100,000 شہباز شریف کے بھی ہیں. میری ایک سے جو تنخواہ ہے جو بقایا جاتا ہے وہی نکال دیں, پی ٹی وی کی تنخواہ نکال دیں. اتنا ہی اگر پی ایم ایل این مجھ پہ مہربان ہوتی تو پی ٹی وی کی سیلری میری ابھی تک پڑی ہوئی ہے. اگر اتنے ہی میرے تعلقات ہوتے. ایک میں ہاتھی بچانا چاہ رہی ہوں, ٹرو اسٹوری. ایک ہاتھی اسلام آباد زو میں مرنے والا ہے, اس کو میں بچانا چاہ رہی ہوں. پی ایم ایل این والے میئر صاحب ہماری وہ ریکویسٹ نہیں, تو اگر اتنی میری پہنچ ہوتی تو بیچارہ ہاتھی نہ بچا لیں. کتاب آخری سوال, کتاب کا دھماکہ کرنے جا رہی ہے؟ I can't tell you because میرے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ہم ڈیٹس ڈیسائڈ کر رہے ہیں اور میں آپ کو جو ہی ڈیسیجن ہوا کہ کس ڈیٹ پہ آ رہی ہے رونمائی پہ آپ سب کو انوائٹ کروں گی. لیکن آئی ایم ہوپنگ کہ ان قریب ہو, اور وہ ریزن اس کا الیکشن سے پہلے یا بعد میں. آئی وڈ وانٹیڈ کہ الیکشن سے پہلے آئے, لیکن اس کی میرے پاس گارنٹی کوئی نہیں ہے. یہ حادثاتی طور پہ الیکشن کے دنوں میں کتاب آ رہی ہے یا ویسے پری پلان تھا کہ الیکشن کے دنوں کے قریب اس کو؟ نہیں جی, پری پلان بالکل نہیں تھا, وقت ہی اتنا لگا. اور ابھی بھی رسک ہے کہ الیکشن سے پہلے شاید نہ آ سکے, بیکاز آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے, گورے اپنے ٹائم سے کام کرتے ہیں. انہوں نے اگر ایک پروسیجر کمپلیٹ کرنا ہوتا تو وہ کرتے ہیں. ان کے اپنے کچھ ان کے ظاہر ہے ایک آرگنائز طریقہ ہوتا ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی جو میں نے سیکھا ہے. اگر میرے پیچھے کوئی لابی ہوتی تو مجھے تو سب چیز سیکھنی پڑی ہے. تو یہ ایکچولی کچھ میری سستی ہے کہ میں نے پہلے نہیں لکھی, اور وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ تکلیف دہ عمل تھا. اس کے بعد کچھ واقعی یہ ہے کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی, کسی کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں تھا کہ اس تاریخ تک کریں. تو میں نے اس کے اوپر بہت سوچا ہے, پھر ٹھنڈے دماغ سے میں نے پورا ایک کہانی آپ کو بلڈ کر کے بتائی ہے. کچھ چیزوں کے اوپر میں نے بڑی, آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں اتنی دیر لگی ہے. آپ نے اشارہ کیا کہ گورے ٹائم کے بڑے پابند ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پبلشر تو گورے ہیں. تو یہ بھی خبر اڑائے گی کہ پاکستانی نہیں ہے گورو, ہاں پاکستانی ہے, یہ کنفرم ہو گیا کہ پاکستانی نہیں. دوسرا یہ بھی خبر اڑائے گی کہ کوئی انگلش پبلشر جو ہے وہ تیار نہیں, کیونکہ اس سنگین قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں جن کے پروو نہیں ہے, لہٰذا کوئی پبلشر تیار نہیں ہے کتاب چھاپنے کے لیے. اور اس کے لیے آپ ترکی تک گئی ہیں,
और पब्लिशर ढूंढने के? नहीं, टर्की तक जो उनको तो कोई फ़ोटो मिल जाए। अब इरफान अगर आपका, मुझे नहीं पता आपका क्या शजरा नस्ब है, अभी आपका भी कहीं जाके मिला देंगे। और ये मुझे डर लगता है, पहले पूछोगे जेलम से है। हाँ, तो कहेंगे जी फवाद चौधरी ने भेजा हुआ। मुझे पहले ही शक था।